جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں جو آپ کا تعلیمی سفر ہے، حضرت کچھ رودات آپ بیان کریں کہ اتنا طویل سفر کہ پہلے پڑھا اتنے بڑے علماء کرام سے، اتنے بڑے اساتذہ کرام سے، پھر وہیں آپ نے تدریس کا سلسلہ، اور وہ بھی ماشاءاللہ طویل عرصے تک اسی ادارے میں تدریس آپ کرتے رہے، تدریس چونکہ آپ آج بھی کر رہے ہیں، مگر اس ادارے میں سن 2015 تک آپ مسلسل پڑھاتے رہے. کیسا سفر رہا تاکہ حضرت جو ہمارے طلباء علم دین ہیں ان کو بھی موٹیویشنز ملیں کہ بھئی نشیب و فراز آتے ہیں. اس سفر کے بارے میں کیا کہیں گے حضور؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بات سے شروع کرتا ہوں. جی آپ نے فرمایا تھا ردینہ قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال. اللہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. اس نے کسی کو مال دیا ہے اور ہمیں علم کی دولت سے نوازا ہے. سبحان اللہ. میں تو صرف شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ان والدین کا جنہوں نے میرے لیے اس راستے کا انتخاب کیا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا ہے اور تا دم آخر کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور ان اساتذہ کے لیے بھی شکریہ کے کلمات بھی اور دعائیں بھی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے حفظ بھی کیا، تجوید و قرات بھی پڑھی، درس نظامی بھی مکمل کیا، شہادت العالمیہ بھی کیا، تخصص فی الفقہ بھی کیا، ایم فل بھی کیا. تو یہ میری اس آپ یوں سمجھ لیں کہ کیریئر کے ڈیولپمنٹ میں اور مجھے اس مقام تک پہنچانے میں کہ کسی فورم پر بیٹھ کر میں 2 لفظ بول سکتا ہوں یا میں کوئی تدریس کا اہل ہوں، تو اس کے اندر جامعہ نظامیہ رضویہ کا بہت بڑا کردار ہے. واہ واہ واہ. جامعہ نظامیہ رضویہ اہل سنت و جماعت کا وہ قابل فخر اور مایہ ناز ادارہ ہے کہ جنہوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے ہیرے تراش کے اہل سنت و جماعت کو عطا کی. کیا خوبصورت بات. اور اس قرون اخرى کے اندر اہل سنت کے احیاء میں اور ارتقاء میں جامعہ نظامیہ رضویہ کا جو رول ہے، جو کردار ہے، جو خدمات ہیں، ان کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بے شک. 1990 سے لے کر 98 تک میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس نظامی پڑھتا رہا. صحیح. صرف کی پہلی کلاس امیر المجاہدین سے میں نے پڑھی ہے. اللہ اکبر. تو یہ مسلسل 8 سال میں نے پڑھے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بلا شبہ کوئی مت سمجھے کہ آج آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں اور اتنے شاندار اسٹوڈیو میں اور ان کیمروں کے سامنے بیٹھ کے تو یہ چشم زدن میں یہ سفر طے ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے پیچھے کی سٹرگل، محنت، مشکلات، پریشانیاں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک چونکہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو حالانکہ وہ تو باعث تخلیق کائنات تھے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے ان کو اس مشکل دور سے، مکی دور سے گزارا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ سمجھنے کے لیے کہ بھائی مشکل پر پھر مشکل میں سے کوئی گزر کے آتا ہے. اور یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہیں سے لوٹ جائیں. ہم نے تو جامعہ نظامیہ رضویہ میں، آپ حیران ہوں گے، جس دور میں 1990 سے 98 تک میں پڑھ رہا تھا حافظ صاحب، اس سے پہلے جامعہ کا سفر تو 1956 سے شروع ہوا اور پھر 64 میں آگے بڑھا. تو وہ درخت کے نیچے تھا اور ٹینٹ لگا کے پڑھایا کرتے تھے ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیوخ. لیکن جب میں بھی تھا تو اس وقت جامعہ نظامیہ کے اندر ایک واش روم ہوتا تھا جہاں لائن لگی ہوتی تھی. اچھا. صبح اٹھ کے یعنی آج واش جو روم میں جانے کے لیے، یعنی آج جو سہولیات کا رونا روتے ہیں، مطلب یہ بالکل ہی عجیب بات ہے. یہ تو دین کی برکات، کامیابیوں کا راز، عزتوں کے تاج وہ چھپے ہوئے ہی مشکلات میں ہیں. جتنی سہولتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا ہی اس کے اندر دیر پا اثرات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. جی جو مشکلات سے گزر کے آتے ہیں، آپ پرانے دور کے علماء کو، بزرگوں کو، ان کو دیکھ لیں، ان کی عزتیں دیکھ لیں، ان کی خدمات، استقامت، کیونکہ وہ ان مشکلات کی بھٹی سے کندن بن کے نکلے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے. تو یہ تو ابھی کی میں بات کر رہا ہوں، 90s کی جو دہائی ہے، تو اس سے پہلے کی مشکلات. بہرحال اللہ کا فضل شامل حال تھا. وہ سفر مکمل ہوا. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں، دور طالب علمی میں حافظ صاحب اللہ کی توفیق سے پوری توجہ سے، ذمہ داری سے، نیت سے، محنت سے، پابندی سے پڑھا ہے. میرے اساتذہ مجھ پر راضی تھے.
واہ واہ واہ، اتنے راضی تھے کہ شرف ملت حضرت علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، سبحان اللہ، تو آپ پابند سنت بہت تھے، متبع شریعت بہت تھے. چھوٹا بچہ بھی مسافہ کرتا تھا نا تو دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے تھے، ایک ہاتھ سے کبھی ایسے مسافہ کرتے سنت کے مطابق اور ہاتھ جھاڑتے. تو فقیر جب کبھی مسافہ کرتا تھا تو ساتھ مسافہ فرماتے، سلام کا جواب دیتے اور ساتھ کہتے لا زالت اسنانک تتبسم. اللہ اکبر، یہ وہ دعا تھی جو اس ولی کامل اور مرد کلندر واہ کی واہ زبان واہ سے واہ، نکلی ہوئی آج میری زندگی میں ہے. تو الحمدللہ میرے اساتذہ راضی تھے، شاید ان کی نگاہ انتخاب نے اسی وقت منتخب کر لیا تھا. یوں ہی فراغت ہوئی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے جامعہ نظامیہ میں کسی کو تدریس کی ڈیوٹی مل جائے. جی، اور تو مفتی اعظم پاکستان شیخ العلماء مخدوم اہل سنت علامہ مفتی محمد عبد القیوم قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرکزہ آپ کی قیادت اور سرپرستی اور نگرانی میں، اور مجھے اس تدریس کے مسلح پر بٹھانے کے لیے آپ خود میرے کلاس روم میں تشریف لائے. اللہ 98 میں فراغت ہوئی ہے، 99 میں آپ نے ڈیوٹی سونپ دی. واہ میں واہ، بہت نو عمر تھا، 22 سال عمر تھی اور بالکل سنگل پسلی تھا. تو ہم اثر کولیگس جو ہوتے ہیں وہ کہتے تھے یہ پڑھائے گا، اچھا، یہ تدریس کرے گا. تو پھر اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ میں نے جامعہ نظامیہ میں شیوخ اور کبار رجال کی موجودگی میں واہ واہ واہ، تدریس کی ہے. منتہی کتب میں نے پڑھائی جن کتابوں کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. اچھا، سلم العلوم، میبزی، توضیح تلوی، ایسی کتابیں میں نے اللہ کے فضل سے پڑھائیاں مطول. واہ، یہ علم معانی کی، بلاغت کی بڑی بڑی مشکل کتابیں الحمدللہ منتہی کتب میں نے 2015 تک، یعنی آلموسٹ 17 ایئرز میں نے تسلسل کے ساتھ جامعہ نظامیہ میں پڑھایا ہے. ماشاء اللہ، 17 سال ان بزرگ اساتذہ کے ساتھ. واہ واہ، اور امیر المجاہدین میرے استاذ تھے، پہلی کلاس میں نے ان سے پڑھی. تو اچھا، 17 سال ان کے ساتھ ہی میں نے پڑھانے کا اعزاز واہ حاصل واہ کیا. واہ واہ واہ، تو 17 سال 2015 تک جامعہ نظامیہ میں. اسی دوران جامعہ نظامیہ رضویہ کے فضلاء کی ملک گیر تنظیم تھی، بلکہ اب تو اس کا باہر بھی سیٹ اپ ہے، مجلس علماء نظامیہ پاکستان. تو یہ ناچیز اس کا مرکزی ناظم اعلیٰ رہا. ماشاء اللہ، جامعہ نظامیہ رضویہ کا بڑا کیمپس ہے شیخو پورہ میں 8 ایکڑ کے اندر، اس کا میں پرنسپل رہا 4 سال. واہ واہ واہ، جامعہ نظامیہ سے مجلہ نکلتا ہے ان نظامیہ ماہانہ بیسس پہ، 6 سال تک میں اس کا چیف ایڈیٹر رہا. میں اس کا اداریہ لکھا کرتا تھا اور وہ کتابی شکل میں شائع بھی ہو چکا ہے مومن کی اذاں کے نام سے. جی، وہ تو یہ اس دوران اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اساتذہ کی دعاؤں سے بڑے بڑے پروگرامز کیے حافظ صاحب، بڑی بڑی کانفرنسیں، سیمینارز، یہ سب کچھ تدریس کے ساتھ چل رہا تھا. بڑی بات ہے، تدریس بھی کر رہا تھا اور لاہور میں میں نے ایسی ایسی کی ہیں جس میں اہل سنت و جماعت کی ساری مرکزی قیادت سٹیج پر موجود ہے. اللہ، حالانکہ دونوں مختلف شعبے ہیں، دونوں مختلف جو شعبے ہیں. تدریس والا ہوتا ہے وہ یہاں اتنا چیمپئن نہیں ہوتا. آپ حافظ صاحب وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں مجھے دیکھ کے بھی نہیں لگتا، اور یہ بھی ایک یونیک کیس ہے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ میں خطابت کے میدان میں ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء تو اللہ، میں اس میں بھی مجھے میرے رب کا خاص کرم ہے. تدریس میں ہوں تو اس میں بھی خاص کرم ہے. قلم پکڑتا ہوں تو رب کی عطا ہوتی ہے. واہ واہ میڈیا واہ، پہ بیٹھتا ہوں الحمدللہ، تو اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دونوں الگ الگ ہیں. جی جی، تو یوں تو اس کئی میں شعبہ جاتے ہیں تدریس ماشاء اللہ. میں حافظ صاحب پھر تحریکوں میں میں نے اتنا کام کیا ہے. واہ واہ، ناموس رسالت اور ختم نبوت کی تحریکوں میں لاہور کی سڑکیں گواہ ہیں، ہمارے بڑے قائدین گواہ ہیں. اور اسی پاداش میں 2006 میں ناموس رسالت کے لیے تحریک چلاتے ہوئے اپنے جو قیادت ہے ان کے ساتھ یہ فقیر اریسٹ بھی ہوا اور کیمپ جیل کے اندر جانے کا اعزاز بھی فقیر کو نصیب ہوا ہے. کیا بات ہے. مصعب، یہاں تو لوگ علماء چند کہتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ تحریکی کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم تدریس نہیں کرواتے، مگر آپ کا تو وہ تسلسل جاری رہا تھا. جی الحمدللہ. اور اس دوران جب میں تدریس کر رہا تھا اسی دوران میرے رب کا کرم تھا، یہ کام اللہ مجھ سے لے رہا تھا. اللہ، اور نہ ادھر فرق آ رہا تھا نہ ادھر فرق آ رہا تھا. اور اب تک الحمدللہ. اب اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ کا کرم ہوا کہ میں نے اپنا ادارہ قائم کیا لاہور کے اندر، ادارہ تعلیمات نبویہ، تقریباً کوئی 5 کنال کے رقبے پر وہ محیط ہے اور اس میں حفظ ہے، تجوید و قرات ہے، درس نظامی ہے. اب وہاں تدریس کر رہا ہوں.
اور اس کے ساتھ تدریس بھی ہوتی ہے, نظامت بھی ہوتی ہے, اور اللہ کے فضل سے تبلیغ بھی جاری ہے, تحریکیں بھی جاری ہیں, اندرون اور بیرون ملک میں دورے بھی جاری ہیں. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. وہ مالک جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. کام کیے نہیں جاتے, کام لیے جاتے ہیں. کیا کہنے, جس طرح آپ سے بھی یہ کام لیا جا رہا ہے, وگرنہ ثنا خان اور بھی بڑے ہیں, صاحب ثروت اور بھی بڑے ہیں, لیکن یہ جو مشنری کام آپ کر رہے ہیں, دفاع اہل سنت کا اور دفاع صحابہ کا اور دفاع اہل بیت کا, یہ کام اللہ کی خاص توفیق سے آپ سے لیا جا رہا ہے. تو جس سے بھی مالک کام لے لیں, اسے اس بات پہ ہی ساری زندگی شکرانے کے نوافل ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا ہے. وگرنہ وہ چاہے تو ابابیلوں سے لے لیتا ہے, وہ چاہے تو کسی سے بھی کام لے لیتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے, اس کا کرم, اب اس کی برکات. لیکن یہ بات آپ سب ذہن میں رہے کہ بنیاد تدریس ہے. میرے جو ہے تمام یہ جتنے بھی شعبات ہیں, یہ آپ یوں سمجھ لیں باقی اس پر کھلنے والے پھول ہیں, جڑیں تدریس ہیں. اللہ اکبر. باقی عمارت ہے, اس کی بنیاد تدریس ہے. کمال بات کیا. آج میرے اگر الفاظ درست ہیں تو وہ تدریس کی برکت سے. اللہ اکبر. اگر میں اس طرح کچھ بولنے کے قابل ہوں تو تدریس کی برکت سے. تو تدریس جو مدرس ہوتا ہے, تدریس کا جس کو اعزاز ملتا ہے, جتنی برکات اور جتنی اتھینٹسٹی اس کو ملتی ہے شاید دوسروں کو نہیں ملتی. تو برکات. اب آپ کی میری پچھلے دنوں یو کے میں ملاقات ہوئی, تو میں اب وہاں گیا, فرسٹ ٹائم میں تو گیا تھا, آپ تو جاتے رہتے ہیں. تو وہ تدریس کی برکات تھیں, جامعہ نظامیہ میں پڑھانے کی برکات تھی کہ یو کے جس شہر میں گیا ہوں وہاں مجھے میرا کوئی نہ کوئی شاگرد عالم دین نظر آیا. واہ 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 مصعب, واہ. میرے وہاں گمان میں بھی نہیں تھا. میں جہاں پہنچا وہاں میرا استقبال میرے شاگردوں نے کیا, بڑے بڑے علماء, سفید ریش. جی. تو یہ تدریس کی برکات ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر الحمدللہ بڑے بڑے مناصب پہ فائز علماء جو ہیں وہ اس بندہ ناچیز کے شاگرد ہیں. الحمدللہ. حضور شاگردوں کی اگر بات چھڑ گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ 17 سال آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں جو پڑھایا, ہمارے کراچی کے بھی بڑے بڑے علماء کرام جو وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں, تو حضرت ان میں یا دیگر پاکستان کے جو مشہور خطبہ ہیں ان میں بھی حضرت آپ کے کوئی شاگرد حضرات ہیں تو میں چاہوں گا ان کا بھی نام اگر. جی الحمدللہ. آپ وہ ان کو گنا تو جا نہیں سکتا, یعنی سینکڑوں سے آگے ہے, ہزاروں تک ہے ماشاءاللہ. اور اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ کو جاتا ہے. یہ تدریس چونکہ میں وہاں کر رہا تھا تو وہاں ظاہر ہے طلباء کی تعداد ہزاروں میں ہے, اور ایک کلاس میں میری بڑی کلاس ہوتی تھی موقوف علیہ کی, تو اس میں بھی 70 اسٹوڈنٹ ہیں, 80 اسٹوڈنٹ ہیں. تو ظاہر اگلے سال دورہ حدیث شریف سے وہ فارغ ہوتے تھے تو وہ ہزاروں تک پہنچتی ہے. ایسا ہی ہے. لیکن ان میں جو مطلب نامور, آپ وہ بھی میں پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں, بڑے بڑے نامور علماء, ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی, یہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں شیخ پورہ جب میں ناظم تعلیم تھا میری نظامت میں, وہاں پڑھتے رہے ہیں. تو اور بہت سارے آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں, یہاں بھی. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب کہ 1998 کے بعد جن احباب نے جامعہ نظامیہ رضویہ سے اکتساب کیا, اکتساب فیض کیا, حصول علم کیا, ماشاءاللہ وہ آپ کے شاگرد. آپ وہ تقریباً 17 سال کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 17 سال کا عرصہ بنتا ہے, تو بڑا ٹائم. اور ٹوٹلی تدریس کا میرا جو پیریڈ ہے, ڈیوریشن ہے, وہ 25 ایئرز ہے ماشاءاللہ. یعنی روبو صدی اس کو کہہ سکتے ہیں. واہ واہ, روبو صدی. آپ 2023 تک 25 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. یعنی سلور جوبلی تو آپ کی ہو گئی. سلور جوبلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ. کیا بات. بس آپ دعا فرمائیں کہ تا دم آخر اللہ کریم یہی توفیق دے کہ بندہ طالب علم رہے. اور جب تک کوئی شخص طالب علم رہتا, طالب رہتا ہے نا, طالب, تو مطلوب تک اس کے سفر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ اکبر. جہاں وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ لے یا استاد سمجھ لے یا سمجھ لے کہ میں کامل ہو گیا ہوں, بس وہاں سے ریورس گیئر لگتا ہے. اللہ, طالب علم رہنا چاہیے. یہ جو توفیق اللہ نے دی ہوئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے اور جاری و ساری رہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.